اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today it is 30th of June 2020. My lecture is for 7th standard subject English, and the topic is the Made Tea Party. Dear students, it is fourth chapter of prose section in your English book. It is a story about a Made Tea Party, in which Alice becomes a guest at a Made Tea Party along with Marchier, the hater, and a very tired dormouse who falls asleep frequently. The characters give Alice many riddles and stories. ٹائٹو بچو یس یہ سٹوری چھ یتھ مز یم کریکٹرس یم تہ بیان کور تھی کھولو پن انگلش بک پیج نمبر 20. جہاں تک اس سٹوری کا تعلق ہے، اس میں ایک الائس، ایک چھوٹی سی لڑکی ہوتی ہے. وہ ونڈر لینڈ میں ادھر ادھر گھومتی ہے جہاں جانور انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں اور انسانوں کی طرح پیش آتے ہیں. 3 جانور پارٹی کر رہے ہوتے ہیں. الائس کو دعوت نہیں دی جاتی ہے، لیکن وہ ان میں جا کر شامل ہو جاتی ہے. ان جانوروں کا برتاؤ اور جو باتیں وہ اس سے کہتے ہیں بہت غیر معمولی ہوتی ہیں. اور اسی کے ساتھ ایک گھر کے سامنے کی طرف ایک میز سجی ہوئی ہوتی ہے، اور الائس نے مارچیئر اور ہیٹر کو، جو میں نے پہلے بتایا اس میں وہ کریکٹرز 2 اور ہوتے ہیں، اس پر بیٹھے چائے پیتے ہوئے دیکھا. تو ڈورماؤس ان کے بیچ بیٹھا ہوا تھا، گہری نیند سویا ہوا تھا، اور دوسرے یہ دونوں جو تھے، یعنی مارچیئر اور ہیٹر، دونوں نے اسے ایک گدی کے روپ میں استعمال کیے ہوتے تھے. یعنی وہ اس کو ایک گدے کے روپ میں استعمال کرتے ہیں، اسی پہ بیٹھے ہیں اور اس کے سر کے اوپر کی طرف سے باتیں کر رہے تھے. ڈورماؤس بہت بے آرامی محسوس کر رہا ہوگا. الائس نے سوچا شاید وہ سویا ہوا ہے، میرے خیال میں اسے برا نہیں لگ رہا ہوگا. میز کافی بڑی تھی، لیکن وہ سبھی تینوں اس کے ایک کونے پر اکٹھے سکڑے بیٹھے تھے. کوئی جگہ نہیں، وہ چلا کر بولے. جب انہوں نے الائس کو آتے ہوئے دیکھا، وہاں کافی جگہ ہے. جگہ تو تھی، مگر انہوں نے پہلے سے ہی بولا کہ جگہ نہیں ہے. الائس نے غصے کے ساتھ کہا، اور وہ میز کے سرے پر پڑی ہوئی ایک بڑی سی آرام کرسی پر بیٹھ گئی. تو اسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کچھ شراب لو، مارشیر نے حوصلہ افزائی والے انداز میں کہا. یعنی کس کی طرف؟ الائس کی طرف کہا کہ آپ کچھ شراب لے لو. الائس نے میز کے چاروں طرف دیکھا. اس کے اوپر چائے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. مجھے یہاں کوئی شراب دکھائی نہیں دے رہی. الائس نے بولا کہ مجھے یہاں کوئی شراب وغیرہ نہیں دکھائی دے رہی ہے. اس نے کہہ دیا وہاں کوئی ہے ہی نہیں، مارشیر نے کہا. تو پھر اس کی پیشکش کرنا کوئی بڑی حلیمی والی بات نہیں تھی، الائس نے غصے کے ساتھ کہا.
تمہارے لیے بھی بنا بلائے یہاں کر بیٹھنا کوئی زیادہ حلیمی والی بات نہیں تھی. مارشیا نے کہا نہیں ون دمس کہ ژٕ آیکھ پانے ژٕ کتس کمو سہ بلومت یور. مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ میز آپ کی میز ہے. اللہ ونان مے ٲس نہٕ پتہ کہ یہ تہذ میز تو یہ 3 سے زیادہ کے لیے سجی ہوئی ہے. یہ 3 کھۄتہٕ زیادہ سجا یعنی یہ سہ یم سے واریاہ ہیکان وٲتِتھ. تو اتھ مز کیا گئی کٲم نہیں اپنے بال کٹوا لیے لینے چاہیے. ہیٹر ونس کہ ژےٚ پزی پن مس کاٹن. اس نے بہت اشتیاق کے ساتھ کچھ دیر تک ایلائس کی طرف دیکھا اور یہ اس کی جانب سے کی گئی پہلی بات تھی. تمہیں ذاتی تانہ کشی کرنا نہیں سیکھنا چاہیے. ایلائس نے ونس کہ ژےٚ پزی نہٕ تانہ کشی پزی نہٕ ژےٚ ہیٚچھِنۍ ژٕ کیٛاہ چھُکھ تانہ کشی کران. ایسا کرنا بہت بدتمیزی ہوتی ہے. تو یہ بوزت کیا ووتھس ہیٹر ام کر پنہ أچھ کھلائے پنہ أچھ اپنی آنکھیں پھاڑ کر دیکھا. لیکن اس نے صرف اتنا ہی کہا ایک کوا ایک لکھنے کی میز جیسا کیوں ہوتا ہے. اب ہمیں کچھ دل بہلانے کی چیز دیکھنے کو ملے گی. ایلائس نے ونس کہ ایلائس سوچ کہ میں میل کی دل بہلائی کا چیزا مزہ وزہ تلو. مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے پہیلیاں پوچھنی شروع کر دی. میرے خیال میں اس کا اندازہ لگا سکتی ہوں. اس نے اونچی آواز میں کہہ دیا. کیا تم سمجھتی ہو کہ تم اس کا جواب بتا سکتی ہو. مارشیا نے الائنس جواب دیا. ہاں میں ایسا سمجھتی ہوں. الائنس بس تب تمہیں بتانا چاہیے کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو. مارشیا نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا. میں بالکل. الائنس نے جواب دیا. کم سے کم وہی کہنا چاہتی ہوں جو میں کہتی ہوں. اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے تم جانتی ہی ہو. بالکل بھی وہی بات نہیں کہتی ہوں. ہیٹر نے کہا. تب تو تم یہ بھی کہہ سکتی ہو کہ مجھے دکھائی دے رہا ہے جو میں کھا رہی ہوں کا وہی مطلب بنتا ہے. میں کھا رہی ہوں جو مجھے دکھائی دیتا ہے. اس طرح تو تم یہ بھی کہہ سکتی ہو کہ ڈورموس نے پھر سے کہا جو اپنی نیند میں ہی بولتا ہوا لگ رہا تھا. اس بات کی سن تھی. جب میں سوتی ہوں تو سانس لیتی ہوں. وہی بات ہے جیسے یہ کہنا کہ جب میں سانس لیتی ہوں تو میں سوتی ہوں. تمہارے بارے میں تو یہی بات ہے. ہیٹر نے کہا. ہیٹر ہوتس اور یہاں بات چیت رک گئی اور بولی 1 منٹ بھر کے لیے خاموش ہو گئی. اسی بیچ الائنس نے وہ سب یاد کرنے کی کوشش کی جو وہ کووں اور لکھنے کی میزوں کے بارے میں یاد کر سکتی تھی لیکن وہ زیادہ یاد نہ کر پائی. ڈورماؤس پھر سے سو گیا. اس پہ ایسے بھی ہیٹر نے کہا. جب اس نے اس کی ناک کی اوپر تھوڑی سی گرم چائے ڈھیل دی. ڈورماؤس نے اپنا سر بے چینی کے ساتھ ہلا دیا. چائے ہلو کل جلدی تھد گود اور اپنی آنکھیں بنا کھولے ہوئے کہا ہاں 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 بالکل وہی جو میں اپنے بارے میں کہنے لگا تھا. کیا تم نے اب تک پہلی کا جواب کا انداز لگایا ہے. اس نے الائس کی طرف منہ گھماتے ہوئے کہا نہیں میں اپنی ہار مانتی ہوں. الائس نے جواب دیا. جواب کیا ہے. مجھے بالکل کوئی اندازہ نہیں. ہیٹر نے کہا. مجھے بھی نہیں. مارشیا نے کہا. اس کے بعد کیا ہوا. اس نے ایک لمبی سانس الائنس سے ایک لمبی سانس لی. میں سمجھتی ہوں آپ اپنا وقت بہتر ڈھنگ سے گزار سکتے ہو. اس نے کہا اس بات کے بجائے کہ ایسی پہیلیاں پوچھنے میں وقت برباد نہ کرو جن کی کوئی جواب نہیں بنتی. تمہیں اسے برباد کرنے کی بات نہیں کرنی چاہیے. بات تو اس کی ڈورماؤس کی ہو رہی ہے. میں نہیں جانتی تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے. الائنس نے کہا. بلا شک تم نہیں جانتی ہو. ہیٹر نے کہا اپنا سر جھٹکتے ہوئے. میری یہ صلاح ہے کہ جوان لڑکی ہمیں ایک کہانی سنائے. مارشیا نے کہا. کہانی مجھے شک ہے کہ مجھے کوئی کہانی نہیں آتی. شک کہانی یاد تھوڑی گھبراہٹ کے ساتھ.
انشاءاللہ پَتہٕ کَرو أسۍ اِنشاءاللہ پَگاہ کلاس پَکناوو أسۍ برونٛٹھ تہٕ آز دِیِو فی الحال ییٚتی اِجازت. السلام علیکُم.